السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں ایم اے اردو پارٹ 2 پرچہ اول جدید ادب پر بات کریں گے، اور اس میں جو سب سے پہلے جو سوالات ہیں ان میں حسرت موہانی کی غزل گوئی کا تنقیدی مطالعہ ہے۔ اس طرح کے سوالات جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، حسرت موہانی نے اردو غزل کو ایک جدید رنگ و آہنگ سے متعارف کرایا ہے۔ وضاحت کیجیے۔ حسرت موہانی کی غزل گوئی کی بنیادی خصوصیات کا مفصل جائزہ پیش کیجیے۔ حسرت موہانی کے تغزل میں حسن پرستی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، تبصرہ کیجیے۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ حسرت موہانی نے اردو غزل کے بحرانی دور میں اسے ایک نئی توانائی دی۔ وضاحت کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویورز۔ حسرت کی غزل گوئی۔ حسرت موہانی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کے یہاں صنف غزل اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہے۔ مجنوں گورکھپوری کے بقول انہوں نے نہ صرف اردو غزل کو اثر نو زندہ کیا اور اس کی کھوئی ہوئی آبرو واپس دی، بلکہ اس کو ایک نیا وقار بخشا۔ مجنوں کے ہی بقول حسرت سے اردو غزل کا نشاط ثانیہ شروع ہوتا ہے۔ حسرت نے کلاسیکی اردو شعراء سے بھرپور انداز میں اکتساب فیض کیا۔ ان کا یہ مصرع اسی امر کا غماز ہے: طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض۔ یوں حسرت ایک طرح قدیم اور جدید دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ان کی غزل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی کلاسیکی میراث اتنی متنوع، وسیع اور زرخیز ہے، اور اس سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ شعر جس انداز میں حسرت نے کہا ہے، اس طرح سے بقول سید عابد علی عابد کوئی کلاسیکی شاعر نہ کہہ سکا۔ آئینہ میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔ رشید احمد صدیقی حسرت کی غزل گوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حسرت کی غزلوں میں خام خواہ کے گپلے نہیں ملتے، وہ سسکتے بلکتے نہیں، نہ مرثیہ خوانی، نہ حدی خوانی، نہ چہچہے، نہ چخ چخ، نہ پنترے دکھاتے ہیں، نہ پر اسرار بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، نہ ہم کو ہونے دیتے ہیں۔ جذبات و تخیل کی بھی کچھ زیادہ کار فرمائی نہیں ہے۔ شعر کہنے کے لیے نہ خود افیون، شراب یا بھنگ استعمال کرتے ہیں، نہ ان کے اشعار ان چیزوں کے استعمال پر اصرار کرتے ہیں۔ حسرت کو زبان پر بڑا عبور حاصل ہے۔ عمومی طور پر زبان پر عبور سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ شاعر محاورات، ضرب المثال، روزمرہ یا رایت لفظی کو کس طرح کھپاتا ہے، لیکن زبان پر حسرت کا عبور ان معنوں میں نہیں، بلکہ اس انداز میں ہے کہ وہ زبان کو نہایت بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اور اس خوبی سے زبان کی صحت اور حسن میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا، اور سامع یا قاری یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ انہوں نے زبان کا کوئی کرتب دکھایا ہے۔ حسرت زبان کی نمائش کہیں بھی نہیں کرتے۔ ان کے یہاں بعض الفاظ و تراکیب غریب معلوم ہوتی ہیں، لیکن بوصف اس بات کے بھرپور اور دل نشین انداز میں ملتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس انداز سے انہی الفاظ میں کہی جا سکتی تھی یا دل نشین ہو سکتی تھی۔ یہ کچھ اشعار دیکھیے کہ زبان کی صفائی، خوبی اور حسن بندش سے ان میں کیسی دلکش اور لطافت پیدا ہو گئی ہے۔ تجھ کو پاس وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلہ نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا۔ بام پر آنے لگے وہ سامنا ہونے لگا، بتو اظہار محبت برملا ہونے لگا۔
دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ حسرت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اکثر فرسودہ مضمون یا معمولی سی بات کو ایک نئے اسلوب اور نرالے ڈھنگ سے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ شعر میں ایک خاص لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ خود عشق کی گستاخی سب تجھ کو سکھائے گی، اے حسن حیا پرور، شوخی بھی شرارت بھی۔ دم واپسی آئے پرسش کو نہ حق، بس اب جاؤ تم سے خفا ہو گئے ہم۔ خود ہے اقرار انہیں اپنی ستم گاری کا، پھر بھی اصرار ہے مجھ سے کہ میں ایسا نہ کہوں۔ ہو کہ نادم وہ بیٹھے ہیں خاموش، صلح میں شان ہے لڑائی کی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ مجھ سے وہ کھیلیں کیا کہ نظر اٹھ نہیں سکتی، محبوب ہیں پیمائش دماء میں لگے ہوئے۔ مجھ سے وہ کھیلیں کہ نظر اٹھ نہیں سکتی، مجھ سے وہ کھیلیں کیا کہ نظر اٹھ نہیں سکتی، محجوب ہے پیمائش داماں میں لگے ہیں۔ ندرت ادا کی اس خوبی کے ساتھ ساتھ تخیل کی پاکیزگی اور لطافت بھی ان کے کلام کا جوہر ہے۔ مثلاً گر جوش آرزو کی ہیں کیفیتیں یہی، میں بھول جاؤں گا کہ مدعا ہے کیا۔ کچھ محو تصور تھا میں اس درجہ کی حسرت، مجھ کو نہ ہوئی یار کے آنے کی خبر تک۔ مطلب نہ تھا کچھ اور تیرے التفات کا، کی تھی نگاہ یاس کو تاکید اضطراب۔ کیا کہوں تم سے مدعا کیا ہے، کاش میں خود ہی جانتا ہوتا۔ حسرت کے بعد اشعار تو اس درجہ لطافت امیز سادگی کے حامل ہیں کہ سہل متمنا کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ جیسے وہ شرمائے بیٹھے ہیں گردن جھکائے، غضب ہو گیا ایک نظر دیکھ لینا، نہ بھولے گا وہ وقت رخصت کسی کا، مجھے مڑ کے پھر ایک نظر دیکھ لینا۔ وہ شرمائی صورت، وہ نیچی نگاہیں، وہ بھولنے سے ان کا ادھر دیکھ لینا۔ ان کے کلام کی ایک خصوصیت معاملہ بندی ہے۔ یہ دراصل جرأت کا رنگ ہے جس کو اپنے معاشرے کے بگڑے ہوئے ماحول، رنگین مزاجی عیش پسندی کے زیر اثر سنجیدگی سے نبھا نہیں سکتے تھے اور ابتذال و فحاشی کی حدود تک پہنچ گئے تھے، مگر حسرت کا دامن اس عیب سے پاک ہے اور ان کے ہاں معاملہ بندی کی بڑی خوبصورت اور دلکش مثالیں ملتی ہیں۔ اس ضمن میں حسرت کی یہ غزل ملاحظہ ہو: چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ با ہزارہ اضطراب و صد ہزارہ اشتیاق، تجھ سے وہ پہلے پہل دل کا لگانا یاد ہے۔ بار بار اٹھنا اسی جانب نگاہ شوق کا، اور تیرا غرفے سے وہ آنکھیں لڑانا یاد ہے۔ تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفاتن، اور دوپٹہ سے تیرا منہ کو چھپانا یاد ہے۔ جان کر چھونا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے۔ تجھ کو جب تنہا کبھی پانا تو از راہ لحاظ، حال دل باتوں ہی باتوں میں جتانا یاد ہے۔ غیر کی نظروں سے بچ کر سب کی مرضی کے خلاف وہ تیرا چوری چھپے راتوں کو آنا یاد ہے۔ آ گیا گر وصل کی شب میں کہیں ذکر فراق،
وہ تیرا رو رو کے مجھ کو بھی رلانا یاد ہے۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ میٹھی میٹھی چھیڑ کر باتیں نرالی پیار کی، ذکر دشمن کا وہ باتوں میں اڑانا یاد ہے۔ شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا تیرا، شوق میں مہندی کے وہ بے دست و پا ہونا تیرا، اور میرا وہ چھیڑنا وہ گدگدانا یاد ہے۔ باوجود ادا سے اتقاء حسرت مجھے، باوجود ادا سے اتقاء حسرت مجھے، آج تک عہد ہوس کا وہ فسانہ یاد ہے۔ حسرت خود اس قسم کی شاعری کو ہوس کی شاعری کہا کرتے تھے اور اس کو فاسقانہ شاعری کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اسی رنگ کے چند اشعار اور دیکھیے۔ مجھے گرم نظارہ دیکھا تو ہنس کر، مجھے گرم نظارہ دیکھا تو ہنس کر، وہ بولے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ آہ کہنا وہ تیرا پا کے مجھے گرم نظر، ایسی باتوں سے نہ ہو جاؤں میں بدنام کہیں۔ بزم اغیار میں ہر چند وہ بیگانہ رہے، ہاتھ آہستہ میرا پھر بھی دبا کر چھوڑا۔ حسرت جرت اور داغ کے قبیلہ سے ہیں، لیکن حسرت کی سطح، ان کا سلیقہ، ان کی شائستگی یا بحیثیت مجموعی حسرت کا ذوق ان دونوں سے پاکیزہ اور سلجھا ہوا ہے۔ حسرت کا محبوب جرت اور داغ کے محبوب سے زیادہ شائستہ اور شائستہ ہے۔ وہ جہاں تہاں خاصے بے جھجک ہو جاتے ہیں، لیکن شائستہ اور شائستہ اتنے ہیں کہ بڑی آسانی اور کامیابی سے ایک طرف داغ و جرت سے اور دوسری طرف آج کے نئے انداز کے لکھنے والوں سے علیحدہ اور اونچے ہو جاتے ہیں۔ حسرت وہ آخری حد متعین کر دیتے ہیں جہاں تک ہم جنسی جذبات کے اظہار میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جنسی جذبات کا اظہار نہیں رہ جاتا بلکہ ارتکاب شروع ہو جاتا ہے۔ حسرت کی یہاں حسن پرستی ایک بنیادی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے احساس حسن کی بے باکانہ ترجمانی کی ہے اور خارجی حسن کا بیان داخلی انداز میں نہایت خوبی سے کیا ہے۔ حسرت کی شاعری میں محبوب کا تصور بہت واضح ہے۔ یہ محبوب خیالی اور تصوری نہیں بلکہ گوشت پوست کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس انسانی حسن کو انہوں نے صنف لطیف کی شکل میں دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ چنانچہ ان کی عشقیہ شاعری میں یہ نسوانی حسن اپنی تمام تر دل فریبیوں اور رعنائیوں کے ساتھ بے نقاب ہے۔ حسرت کا محبوب متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس طبقہ کے افراد سے مخصوص ہیں۔ ان کا محبوب پردہ دار ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی نقاب اٹھ جاتی ہے۔ وہ عام طور پر سامنے نہیں آتا۔ جب کبھی کوٹھے پر چڑھتا ہے تو اس کے متوالے اس کے حسن کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ اسے حنا بندی کا بھی بہت شوق ہے۔ اس میں سادگی اور معصومیت ہے، لیکن عاشق کا اظہار تمنا اسے خود آرا بنا دیتا ہے۔ وہ غیروں سے ملتا ہے لیکن ہرجائی نہیں۔ اس کا حسن گلابی ہے، اس کی آنکھیں شرابی ہیں، اس کی سرخی لبِ قیامت کا اثر رکھتی ہے، اس کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں۔ اگر اس کا سامنا کہیں سر راہ ہو جائے تو ہونٹ کاٹ کر جدا ہو جاتا ہے۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں کوٹھے پر ننگے پاؤں آتا ہے، دانتوں میں انگلی دباتا ہے۔ اس میں الڑ پن ہے۔ جب وہ باتیں کرتا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ دل ربائی اس کی خصوصیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قہر ہے، آفت کا پرکالا ہے۔ وہ بیگانہ خو ہے، آسانی سے آشنا نہیں ہوتا۔ اسے زیور کا بڑا شوق ہے۔ اس کے زیور کی جھنکار دل میں خلش خار تمنا بن جاتی ہے۔ اس کی تزیدہ نگاہی غضب ڈھاتی ہے۔ وہ غرفے سے آنکھیں لڑاتا ہے، دوپٹے سے منہ چھپاتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اپنے عاشق کو بے نیازی سے بھی یاد کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس پر سب شواہد ناز ختم ہیں۔ ان تمام خصوصیات سے محبوب کی ایسی تصویر ملتی ہے
جو خیالی یا تصوری نہیں بلکہ حقیقی ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی نوعیت انسانی ہے۔ حسرت کے یہاں محبوب کا تصور روایتی نہیں بلکہ وہ اسی سماج کا ایک فرد ہے جس میں صنف لطیف کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔ یہ محبوب جب حسرت سے مدعا دریافت کرتا ہے تو ان سے کچھ بن نہیں پڑتا اور ان سے خواہش کی وضاحت نہیں ہوتی۔ پوچھتے ہیں وہ کہ ہم سے تیری خواہش ہے سو کیا، دل میں جو کچھ ہے میرے، اب میں ان سے کیا کہوں۔ حسرت ناموس عشق کی پاسداری کرتے ہیں۔ وہ محبوب کو رسوا نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ محبوب کو دور سے دیکھا کرتے ہیں، کیونکہ حسن کو رسوا کرنا ان کے خیال میں شیوائے عشق نہیں۔ دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا شیوائے عشق نہیں، حسن کو رسوا کرنا۔ وہ محبوب سے ملاقات کرتے ہیں لیکن اظہار تمنا نہیں کر پاتے۔ ان سے یہ معمہ حل نہیں ہو پاتا کہ یوں وہ اضطراب و بے چین رہتے ہیں، لیکن جب محبوب کی حضوری نصیب ہوتی ہے تو وہ حال دل کہہ نہیں پاتے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے حسرت، ان سے مل کر بھی نہ اظہار تمنا کرنا۔ البتہ کبھی کبھی وہ اپنے محبوب کو چھیڑتے تو ضرور ہیں۔ کیا ہو یہ آج پوچھیں گے اس نازنین سے ہم، تجھ سا جو کوئی ڈھونڈ نکالیں کہیں سے ہم۔ حسرت کا محبوب جفا پیشہ ہے، جفا کری اس کی ادائے عام ہے، لیکن جب کبھی وہ ان کی طرف ملتفت ہوتا ہے تو حسرت سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس التفات کے پیچھے کیا سبب کار فرما ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بے وجہ نہیں۔ حسرت جفائے یار تو ایک عام ہے ادا، حسرت جفائے یار تو ایک عام ہے ادا، اظہار التفات مگر بے سبب نہیں۔ حسرت محبوب سے ملاقات کرنے کو ہمہ وقت بے چین و بے قرار رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کے بعد بے-تابیاں کم ہو جائیں گی، لیکن ملنے کے بعد اضطراب شوق اور بھی دو چند ہو جاتا ہے۔ بڑھ گئی تم سے مل کر اور بھی بے تابیاں، ہم یہ سمجھے تھے کہ اب دل کو شکوہ کر دیا۔